بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 29 ستمبر 2019 سے 5 اکتوبر 2019 کی ویکلی پریڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 7ویں سٹار لبرا۔ لبرا ایموشنل سٹار مانا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے ایموشنز بہت پیور ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ایسی لہر ہوتی ہے، دنیا کو جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کا احساس کرتے ہیں۔ یہ ساری طاقت ان کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے منتھلی پریڈکشنز میں بھی اس کا ذکر کیا، ہم نے ویکلی پریڈکشن میں بھی اس کا ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا سا ایموشنل ٹائم ہے۔ مختلف لفظوں میں مختلف حوالوں سے ہم ان کو کہتے رہے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ان کا بڑا اچھا وقت چل رہا ہے۔ ان کے لیے خوشگواریت کا وقت چل رہا ہے، خوشگوار موڈ ہے ان کا، کچھ زیادہ سیریسنس نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود اس میں جب انسان اتنا زیادہ خوشگوار موڈ میں ہوتا ہے تو بعد وقت اپنی بہت ساری چیزوں کو سیریس بھی نہیں لیتا، آفیشیل ورک کو سیریس نہیں لیتا، یا کوئی لیٹ اٹ گو والی پالیسی اختیار کر لیتا ہے جس سے ان کے کام رکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سو یہ ہفتہ لیٹ اٹ گو پالیسی کا نہیں ہے، اپنے کاموں کے اوپر پورا فوکس کرنے کا ہفتہ ہے۔ ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں ان کی بہت بیدار ہیں، وہ ان کی چل رہی ہیں، ان کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہو گئی ہے، ان کے اندر کچھ کارکردگی کا جذبہ ہے۔ یہ اپنی چیزوں کو، اپنے سوشل سرکل کو، اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کئی مہینے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ اوکھلی میں سر دینے کا وقت آ گیا ہے، یعنی اب آپ اپنے کاموں کے لیے سیریس ہو کے کوشش کریں، ایفرٹ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو لازمی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ یہ وہ وقت ہے جو کامیابی کا وقت ہے، لیکن اس وقت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ دیانتداری سے اور یکسوئی سے اپنے کام کی طرف دھیان دیں، خاص طور پہ وہ کام جو آپ پہلے سے کر رہے ہیں۔ کوئی نوکری کا ٹاسک ہے، کوئی بزنس کا ٹاسک ہے، کوئی بھی معیشت کے حوالے سے جو کام آپ پہلے سے کر رہے ہیں اس میں کامیابی یقینی ہے، لیکن آپ یکسوئی سے اور بڑی محبت سے، بڑے پیار سے جو ہے وہ اپنے آپ کو فوکس رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی چیزیں بڑی بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ اس میں منفی اثرات یعنی نظر، جادو، اسیب ٹونا وغیرہ کے ہونے کے چانسز بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ سو نمبر 1، اپنا حصار مضبوط رکھیں۔ کسی روحانی شخصیت کی اس وقت آپ کو ضرورت پڑے گی جو آپ کو چلے ورد و وظیفوں کی بجائے آپ کو روحانی طور پہ اتنا کا انلائٹن کر دے کہ جو یہ آنے والے اثرات کو روک سکے۔ اس کی احتیاط کر لیں، نظر لگ سکتی ہے۔ اپنی چیزوں کو اپنے تک رکھیں، ڈونٹ شیئر ود مطلب جنرل پبلک سے شیئر نہ کریں۔ اپنے جو مخلص لوگ ہیں ایک دو صرف ان سے شیئر کریں، بلکہ اگر ان سے بھی نہیں کر سکتے تو چلیں وہ بھی بہتر رہے گا، لیکن کوشش کریں کہ اپنے معاملات جو ہیں وہ کنسیلڈ رکھیں۔ اسی طرح جیسے درخت کی جڑوں کا مٹی کے اندر رہنا ضروری ہوتا ہے ورنہ درخت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم کنجکشن ہے، اس میں نظر لگنے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ جذباتیت بھی بڑھ سکتی ہے تھوڑی سی، انسان غصے میں بعض اوقات بہت غلط باتیں کر جاتا ہے۔ گو کہ لبراز کو غصہ آتا تھوڑی دیر کے لیے غصہ آتا ہے، لیکن آتا اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا غصہ تو 5-6 منٹ بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جس کے ساتھ آپ غصے میں بات کر جاتے ہیں یا کچھ کہہ جاتے ہیں اس کو پھر اس کو بھولنے میں 6-7 سال چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ٹیمپرامنٹ کے اوپر ذرا ہاتھ رکھیں۔ باقی وہ لوگ جن کا تعلق معیشت کے حوالوں سے ٹیچنگ سے، ٹیچنگ ٹریننگ بڑی اہم ہو گئی ہے ان ہفتوں میں، یہ پچھلے مہینوں سے چل رہا ہے۔ ٹیچنگ سے ہے، ٹریننگ سے ہے، لٹریچر سے ہے، کلچر سے ہے، ایڈورٹیزمنٹ سے ہے، ایڈ میکنگ سے ہے، کریٹیوٹی سے ہے، فلم اینڈ ٹی وی سے ہے، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ پرفارمنگ آرٹس کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ریسرچرز ہیں، نئی ایولیوشنز، نئی چیزیں نکال رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، وہ لائف سٹاکس میں ریسرچ ہو، وہ ایگریکلچر میں ریسرچ ہو، وہ آرگینک فارمنگ میں ریسرچ ہو، وہ کسی لٹریری لیول کے اوپر ریسرچ ہو، کسی کوئی ریسرچ پیپر لکھ رہے ہوں، کسی بھی طرح کی اینیمل ہسبینڈری میں ریسرچ کر رہے ہوں، نئی بریڈز دریافت کرنے کے لیے کہ دودھ کے لیے کون سی بہتر رہیں گی اور جو ہے وہ گوشت کے لیے کون سی بریڈ، یا کوئی بھی لائف سٹاک سے ریلیٹڈ فارمنگ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ گاڑیوں سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ انٹیریئر ڈیزائن سے، کنسٹرکشن سے، آرکیٹیکٹ سے، سول انجینئرنگ سے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ بینکنگ اینڈ فائنانس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ اوور آل
یہ ہفتہ بزنس کے حوالوں سے بہت اچھا ہے، نوکریاں ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ اب پہلے سے نوکری کر رہے ہیں ان کے لیے نوکری میں جو ہے وہ ترقی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ حالات کافی حد تک ان کے جو ہے وہ فیور میں جا رہے ہیں بزنس کے حوالے سے۔ بس 2-3 چیزیں جس کی میں نے عرض کی ہے اس کی احتیاط کر لیں۔ صدقے کی اگر آپ بات کر لکی نمبر کی بات کر لیں لبرا میں، تو لبرا کا لکی نمبر بنے گا 5۔ 5 انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، یعنی پازیٹیوٹی میں بھی جا سکتا ہے، نیگیٹیوٹی میں بھی جا سکتا ہے۔ پازیٹیوٹی میں جائے گا، اگر یہ پازیٹیو ہو جائے گا یا پازیٹیوٹی میں جائے گا تو آپ کو بہت اسٹرینتھ دے دے گا، آپ کو روحانی طور پہ اللہ کے ساتھ اتنا زیادہ سنکرونائز کر لے گا کہ آپ صرف سوچیں گے اور کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ میں کسی مفروضے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اتنی انرجی ہے آپ کے اندر اس وقت کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ سے سنکرونائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اگر آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ مستحکم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ صرف سوچیں گے اور کام ہو رہے ہوں گے۔ یہ میں کوئی آپ کو گرین گارڈنز نہیں دے رہا ہوں، یہ میں اپنے ذائچے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ یہ ذائچہ بڑے کمال کی اس وقت چیزوں کی طرف ہے۔ یو کین کریٹ میریکلز بٹ یو نیڈ ٹو بی کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ۔ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ وہ ضروری رکھیں، لیکن اگر آپ نیگیٹو ہو جائیں گے تو پھر یہ آپ کو اتنی دور لے کے جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ اگر یہی آپ اس وقت نیگیٹو ہو گئے تو اتنے زیادہ ملٹیپل ریلیشن، اتنے زیادہ وہ جو پیک ختم ہوئی تھی وہ بہت تیزی سے بڑھ جائے گی، بہت تیزی سے بڑھے گی، اور اتنے زیادہ ملٹیپل ریلیشن، اتنے زیادہ ان نیچرل ریلیشن، اتنی زیادہ مطلب چیزیں کہ آپ ڈرگز میں جا سکتے ہیں، آپ کسی ایسی اسٹیج پہ جا سکتے ہیں جہاں سے پھر واپسی مشکل ہوگی۔ یہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن اگر نیگیٹو ہوں گے، نفسانیت کی طرف جائیں گے تو پھر محبت اور جذباتیت کا ایسا میچ ہوگا کہ ریلیشنز جو ہیں وہ قانونی معاملات کی طرف چلے جائیں گے، قانونی کی چیزیں گلے پڑ جائیں گی، کوئی جنسی جرم کر بیٹھیں گے، کوئی ایسا کام کر بیٹھیں گے جو آپ کو نقصان دے گا۔ بڑی احتیاط، کیونکہ اس میں ایگو بہت ڈیولپ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ایگو بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے ایسی سچویشن میں کہ انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے۔ ریلیشنز کی بعض اوقات قدر جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، ریلیشن ایکویشن کی بنیاد کی بجائے یا ایکویلٹی کی بنیاد کی بجائے وہ آپ جو سمجھ لیں کہ اس کو سبارڈینیسی یا اس کو رولنگ کے بنیاد پہ لے آتے ہیں، تو پھر رولنگ یا سبارڈینیسی کے بنیاد کے اوپر رشتے نہیں چل پاتے ہیں، بریک اپ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، شادیاں ٹوٹنے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کافی قباحتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سو تھوڑے کہہ کو بہت سمجھیے گا، اس وقت حالات محبت کے معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ اگر پازیٹیو ہیں تو پھر آپ کو کامیابی ہے، پھر آپ کا طلاق کا شرح بھی بہت کم ہوگی، پھر ریلیشن خراب نہیں ہوگی۔ پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ شادی وغیرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو شادی کے لیے یہ وقت نہیں ہے، نہ ارینج میرج، لو میرج، کورٹ میرج، رشتہ پکا کرنا، منگنی وغیرہ، وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جی بس رسم کر لیں، وہ رسم کرنے کا بھی ٹائم نہیں۔ احتیاط کر لیں، یہ وقت اچھا نہیں ہے، اگر اللہ کی طرف سے اچھا نہیں ہے تو ہمارے یا آپ کے کہنے سے تو نہیں اچھا ہو سکتا۔ ہمارے عموماً یہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جی دن تو سارے اللہ کے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اب اللہ نے ہی قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم نے آسمان میں گھڑیاں مقرر کر دیں، کچھ اچھی کچھ بری، تو اگر اللہ جس چیز کو نیگیٹو کر رہا ہے تو اس کے آگے آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی ول کے آگے تو نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اگر اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی ہوں تو پھر آپ اس کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ سو احتیاط کر لیجئے گا، باقی ہمارا کام بتانا ہے، ہمارا کام بنانا نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق ہوگی تو آپ اس سے بچ جائیں گے، ورنہ آپ ضرور کر گزریں گے، وہ اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ اس ہفتے میں بنے گا دودھ کا، اور صدقہ اشد ضروری ہے، بہت ضروری ہے اس ہفتے میں صدقہ دینا۔ تھوڑا سا دے دیں، کسی کو تھوڑا سا دودھ دے دیں، کسی کے بچے کو 1 فیڈر دودھ کا دے دیں بس۔ اللہ کو یہ نہیں چاہیے آپ نے بہت زیادہ دینا، 10 کلو دینا، 20 کلو دینا، نو، کسی کی بھوک مٹ جائے، کسی کو دے دیں دودھ، تھوڑا سا دے دیں، زیادہ نہ، انسان نہ ملے جانور کو کسی کو دے دیں، لیکن دے دیں، یہ صدقہ بہت ضروری ہے۔ اور اپنے آپ کو فوکس رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنی سنکرونائزیشن کو برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ صدقہ اللہ اور آپ کے درمیان کا راز ہے، نیت اپنی اللہ اپنے دل میں رکھیں، اللہ کو بس پتہ ہے، اللہ آپ کے دلوں کے بھید جانتا ہے۔
سادات کے علاوہ جس کو چاہے صدقہ دے دیں. اللہ کو یقیناً یہ غرض نہیں ہے کہ آپ نے کتنی زیادہ دیا، کتنی مرتبہ دیا، صرف خلوص نیت سے دل آزاری کیے بغیر دے دیں. دیکھیں پھر آپ کو وہ جو جس پازیٹیوٹی کی میں بات کر رہا ہوں وہ پازیٹیوٹی کتنی زیادہ آپ کو ملتی ہے، کتنے آپ کے کاموں میں برکت آتی ہے. یہ صدقہ ضرور دے دیجئے گا، یہ میں پھر ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ میں بھی دو چیزیں بڑی اہم ہیں. کڈنی سے ریلیٹڈ جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں، جن کو کوئی گردوں کا مسئلہ ہے، جن کو کوئی بلیڈر کا کوئی مسئلہ ہے، مثانے سے ریلیٹڈ بیمار ہے، جن کو کوئی ریپروڈکٹری سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے، یا جن کو کوئی کارڈیو ویسکولر یا کوئی دل سے ریلیٹڈ کسی بیماری کا مسئلہ ہے، یا جن کو کوئی کوئی نفسیاتی یا کوئی دماغی مسئلہ ہے، وہ احتیاط کر لیں. اس میں تھوڑا سا ابھار آنے کے چانسز ہیں. یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ خراب ہوگا، یقیناً ایسا نہیں ہوگا، لیکن طبیعت تھوڑی سی بوجھل ہو جائے گی، تھوڑی سی بیماری بڑھے گی. ہلکا سا تناسب ہے لیکن بڑھے گی، اس لیے اس کا پراپر علاج کر لیجئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی بار ہو سکے، جتنی زیادہ مرتبہ ہو سکے، آنکھیں بند کریں، آدھا گلاس پانی لیں یا پورا لیں، دل میں 3 بار اللہ کر کے کہہ کے وہ پانی پی لیں. دن میں کوئی 7-8 مرتبہ کم از کم یہ کام کر لیں لازمی. جب بھی پانی پئیں آنکھیں بند کریں، دل میں ڈوب کے بڑی محبت سے 3 بار اللہ کہیں اور پانی پی لیں بند آنکھوں کے ساتھ. یہ کر کے دیکھیے گا سارا کچھ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا. ہم آپ کو صرف ناظرین پریڈکشنز نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کو راستہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں. اور راستہ ہماری نہیں ہے، راستہ اللہ کے ساتھ آپ کی سنکرونائزیشن ہے. جتنا زیادہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز کرتے جائیں گے، اتنا یہ بیماریاں، یہ نیگیٹیوٹی، یہ نفسانیت یہ آپ سے دور ہوتی جائے گی. بالکل ویسے ہی جیسے روشنی اندھیرے کو نہیں رہنے دیتی، اسی طرح اللہ کا نور نیگیٹیوٹی، نفسانیت کو نہیں رہنے دیتا. لیکن وہ نور آپ کے اندر اترے تب. اگر باہر سے رہے گا، چلے وظیفوں تسبیحوں میں رہے گا، تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، وہ آپ کے وجود میں اس کا امپیکٹ اترے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی روحانی گائیڈ کی، اس گائیڈ کی ضرورت ہے جو آپ کو چلوں، وردوں، وظیفوں اور تویزوں گنڈوں میں نہ پھنسائے. وہ آپ کو اللہ کے نور کے ساتھ سنکرونائز کرنا سکھائے، وہ آپ کے اندر یہ طاقت پیدا کرے کہ آپ اللہ کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں. بس اتنا ہی کام ہے جی، یہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے حالات بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہیلتھ کے حوالوں سے تو چیزیں کافی بہتر ہیں، تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے. لکی ڈے کی بات کر لیں گے تو لکی ڈے اتوار کافی حوالوں سے جو ہے وہ سکون والا دن ہوگا. آپ کے اندر جو دباؤ ہے، جو چیزیں ہیں وہ کم محسوس ہوں گی، حالات بہت بہتر ہیں. سفر کی بات کر لیں تو سفر جو ہے وہ بھی اس طرح بہت زیادہ کامیاب ہونے کے چانسز ہیں. لیکن وہ سفر جو آپ نوکری کے حوالے سے کریں گے، وہ ہنرمند حضرات جو اپنے فن پارے یا وہ دستکار حضرات جو اپنے ہینڈی کرافٹس وغیرہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک ایگزیبیشن کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، بیچنے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، مارکیٹ ایکسپلور کرنے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، بہت ہی کامیاب ہیں. نوکری پیشہ لوگ اپنے کسی نوکری کے ٹاسک کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، انتہائی کامیاب. وہ سارے لوگ جن کا تعلق امپورٹ ایکسپورٹ سے ہے، جو پہلے سے امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی چیزیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانا چاہتے ہیں، بہت ہی زیادہ کامیاب ہے. سفر کے حوالوں سے یہ کافی چیزیں کامیاب. ہاں، نیا بزنس وینچر، نئی پارٹنرشپ، نئی بزنس ایکسپینشنز، اس کے چانسز تھوڑے ہیں، وہ احتیاط کر لیں. مذہبی اور روحانی حوالوں سے سفر بہت کامیاب. گو کہ اگر آپ عمرے یا زیارات پہ جانا چاہیں تو آپ کو شاید رک کے کامیابی ملے، تھوڑی بہت ہرڈلز آ سکتی ہیں اسباب مہیا کرنے کے حوالے سے. لیکن اگر آپ وہاں چلے جائیں تو جتنی برکت آپ کو ملے گی، جتنی آپ کو اللہ کی کرم نوازی جو ہے وہ آپ کے شامل حال ہوگی، آپ کی ساری زندگی میں وہ مومنٹس نہیں ہوں گے، آپ کی ساری زندگی پہ اوپر وہ باری ہوگا. وہ اتنا بڑا امپیکٹ اس کا آئے گا کہ آپ کی پوری زندگی کی ٹریک کو چینج کر دے گا. اتنی برکت ملنے کے چانسز ہیں. کسی روحانی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں، کسی روحانی مقام پہ جانا چاہتے ہیں، بہت زیادہ کامیابی کا سامنا کرنا پڑے گا. مطلب آپ کے لیے کامیابی بہت زیادہ آپ کے جو ہے وہ شامل حال ہوگی، اور کسی مشکل وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تعلیم کے حوالے سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ کامیاب ہیں. اسکالرشپ پہ جانا چاہتے ہیں تب بھی، اگر آپ جو ہے وہ ویسے پڑھنے جانا چاہتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، بہت کامیاب ہے. لیئر ٹرپس جو ہیں ان میں کامیابی کا تناسب ہے تو ضرور، لیکن تھوڑا سا کم ہے.
اوور آل آپ کے حق میں چیزیں کافی بہتر ہیں. لکی کلر کی اگر ہم بات کر لیں تو لکی کلر اس ہفتے میں نیلا. یہ نیلا جو ہے یہ بڑا ہی مقدس کلر بھی مانا جاتا ہے. یہ روحانیت سے ریلیٹڈ بھی ہے اور نیلے کی نسبت بھی مولا کائنات امام علی علیہ السلام سے ہے. تو نیلا جو ہے وہ بڑے حوالوں سے بہت زیادہ روحانیت کو بڑھانے کا باعث بنے گا. آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرنے کا باعث بنے گا. آپ کے اندر انرجی پیدا کرنے کا باعث بنے گا. سو نیلے کو اگر اپنی لائف میں جو ہے وہ جگہ دیتے ہیں تو حالات بہت بہتر ہونے کے. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے اوور آل یہ ہفتہ بہت اچھا ہے. یعنی تقریباً تمام ڈسپلن کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کامیابی ہے. کسی میں کامیابی کا تناسب تھوڑا کم تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی میں کامیابی کا تناسب بالکل ہی کم ہے. ایسا نہیں ہوگا. کامیابی ضرور ملے گی. بے شک تھوڑا سا کم مل جائے لیکن ملے گی. ہر ڈسپلن ہر اسٹوڈنٹ کے لیے کامیابی ہے. بینکنگ اینڈ فائنانس, کامرس اور مینوفیکچرنگ یعنی جو ہے انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنے اسٹوڈنٹ اسٹڈی کر رہے ہیں ان کے لیے کامیابی کا تناسب باقی سب سے نسبتاً زیادہ ہے. ٹیپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹیپ آف دا ویک جو ہے اس ہفتے جو لبرا کے لیے بن رہی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ بحث مباحثے سے بہت گریز کر لیں. بحث مباحثہ چاہے مذہبی ہو, چاہے سیاسی ہو, چاہے آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ ہو, اپنے رشتوں کے اوپر بھی بحث مباحثے سے گریز کریں کیونکہ اس وقت تھوڑا دباؤ بن رہا ہے. ایسی صورت میں انسان, میں نے پہلے عرض کیا کہ غلط لفظ بول دیتا ہے اور پھر اس کو بعد میں اس کا احساس ہوتا ہے لیکن اس وقت خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. سو احتیاط کر لیں. ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی اس وقت جو ہے وہ جذباتیت کا ٹائم ہے. تھوڑا سا احتیاط کریں. اپنے لفظوں کو بولنے سے پہلے ضرور سوچیں کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ اگر آپ کی ایک دفعہ زبان سے ادا ہو گئے تو پھر واپس نہیں آیا کرتے. آپ کے رشتوں کو یہی لفظ اگر محبت سے بیان کیے جائیں تو یہی لفظ آپ کے رشتوں کو بہت مضبوط بھی کر سکتے ہیں اور یہی لفظ آپ کے رشتوں کو تہس نہس بھی کر سکتے ہیں. سو احتیاط کر لیں. اپنے رشتوں کو جو ہے وہ بڑا ہی اس کو فوکس کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ پہ کرم نوازی کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. ناظرین, یہ جو پریڈکشن ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہیں. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہے. 10 سے 20% لوگوں کے اوپر یہ اثر انداز بالکل بھی نہیں ہوتی یا پارشلی اثر انداز ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہیں تو ہمیں اس نمبر پہ کال کر لیں, واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. ہم آپ کو جو ہے وہ کیٹر ضرور کریں گے. جو ویورز ہمارے اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں ان کے لیے ان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو لازمی پوش کر دیں تاکہ یہ جو ہمارا رابطہ ہے, ہماری نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں گے اور ہمارا آپ کا رابطہ برقرار رہے گا اور ہم لمبے عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چل سکیں گے. اور جو ویورز ہمارے اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ہے, یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ہے, تو اس کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ باقی لوگوں تک بھی ضرور پہنچ سکے. اپنے عزیزوں, دوستوں, بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنے سوشل میڈیا کے سارے نیٹ ورکس پہ, پلیٹ فارم پہ شیئر کریں. اپنے واٹس ایپ کے پلیٹ فارمس کے اوپر گروپس کے میں اس کو شیئر کریں. اس چینل کا لنک شیئر کریں, ان ویڈیوز کے لنک شیئر کریں تاکہ جو انفارمیشن, جو گائیڈنس آپ تک پہنچ رہی ہے وہ باقی سب لوگوں تک بھی پہنچ سکے. ناظرین, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی فرمائے, آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے, آپ سدا خوش رہیں, مسکراتے رہیں اور موج کرتے رہیں. اللہ حافظ.